السلام علیکم کتن کو زالیا مروت نیمه من نړۍ پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به ټول ښه جوړ تکړه او تابعدار یو. دې پروګرام کې زه صرف یوازې نه یم، ما سره ډېره تکړه کو هوسټ هم ناسته ماریا خان. جی بالکل. او کوم خبرو کو نو موږ دا پروګرام صرف یوازې صرف ماریا مانی موږ سره ډېر ټیلنټډ ګیسټ هم ناستی. کوم خبرو کو نو موږ چې څنګه اوس خبرو کوي چې دا پروګرام زنانه والده نن سبا زنانه چې دی هر شعبے کې په نظر باندې راځي، چاہے آئے قانون شعبہ یا چاہے تعلیمی چاہے ایون کاروبار والے ہم نہیں، ہر شعبے کے بتاستا زنانہ په نظر راځي اور ډېرې تکړه هم زنانه هم یو. دې باوجود داسې هم زنانه ستړي چې غته بلا مشکلات درپېښي، بلا کدې شعبو ته هم راتلل غواړي نو بلا چیلنجز نه تېرېږي، بیا پس هم دې شعبو ته راسي او ترقي وکړي. نو دا څه هم زنانه هم طبیعه کبیا موږ معاشري چې خبرو کوو دا پروګرام هم ظاهر خبره ده. موږ زنانه چې ماول خبرو کړو نو موږ زنانه او ته چې وګورې کورنۍ تشدد کا خبرو کوو نو هغه مسائل هم دوی ته درپېښ دي. داسې زنانه هم ستړي چې کارونو په جی باندې دو هراسمنټ جیسے مسائل چې دي هغه هم سامنا کوي. نو په دې پروګرام چې به موږ د زنانه او مسایلو په اړه باندې خبرې هم کوو، هغه حل به راباسو. نو چې څنګه موږ خبرو کړو چې دې پروګرام کې صرف یوازې موږ نه یو، موږ سره ډېره نوره تکړه میلمنې هم موجوده دي. موږ سره داسې میلمنه موجوده ده چې کوم د قانون په اړه باندې خبر کوي، د زنانه او حقوق په اړه باندې خبرې کوي او ډېره باصلاحیته زنانه ده چې ہائی کورٹ لائر دا ہیومن رائٹس جی بالکل ایکٹیوسٹ دا یہ تو موږ پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم میم. السلام علیکم. السلام. څنګه تاسو ښه؟ جی جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میم اول به موږ دا وایو چې تاسو کتونکو ته خپل تعارف په خپل باندې لګو کې. جی میرا نام مہوش ثنا صدیقی ہے اور میں ہائی کورٹ کی لائر ہوں اور اس کے علاوہ میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں. پچھلے 5-6 سالوں سے میں اس پروفیشن سے منسلک ہوں اور الیکٹڈ ممبر بھی ہوں پشاور بار ایسوسی ایشن کی. اس کے علاوہ دہاوا لور ایک وومن لیڈ آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ میں لیگل ایڈوائزر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں پچھلے 3 سالوں سے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ آپ میں بھی یہ بتائیے گا کہ آپ جب اس شعبے میں آئے ہو، وکالت کے شعبے میں آئے ہو، یہ کیوں؟ کیونکہ پہلے جب ہم کسی شعبے میں جا رہے ہوتے، جیسے کہ میں نے جرنلزم کیا ہوا ہے تو میں ظاہری بات ہے گھر کی طرف سے وہ ہوتا ہے نا کہ نہیں آپ نے اس سائڈ پہ نہیں جانا، لیکن مجھے اپنا شوق تھا کہ نہیں میں نے اس شعبے میں جانا ہے. آپ کا یہ سفر کیسا رہا ہے؟ آپ کیسے یہاں تک پہنچے ہو؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا ناظرین کو بتائیے گا. اوکے میری جرنی جو تھی میں ہمیشہ سے ڈریم اینڈ گول اورینٹڈ رہی ہوں. میرا ڈریم تھا وکالت کے شعبے میں آنا، اسٹارٹ سے اس پروفیشن کو جوائن کرنا یہ میرا ڈریم تھا. اور چونکہ جیسا آپ نے بولا کہ خواتین کو مسائل ہوتے ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ تھا کہ میں نے جانا ہے تو وکالت ہی میں جانا ہے اور مجھے بننا ہے تو مجھے ایڈوکیٹ ہی بننا ہے اور وہ بھی مجھے ہیومن رائٹس کی لائر بننا ہے. تو یہ میرا ڈریم تھا. اور جہاں تک بات چیلنجز کی، آبسٹیکلس کی ہے تو ہوتا ہے چونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اس میں خواتین کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور ان کو فائٹ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ مطلب گول اورینٹڈ ہیں تو وہ کبھی پھر ان کو چیلنج نہیں لگے گی اگر وہ آگے آنا چاہتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ دوسروں کے رائٹ کے لیے فائٹ کرنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. یہی سوال تھا نا شاید عالیہ یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس طرح کی فیلڈ جہاں پہ آپ کو تھریٹس بھی ہو سکتے ہیں تو پھر کیا فیملی سپورٹیو تھی؟ فیملی بالکل سپورٹ مطلب چاہیے ہوتی ہے آپ کو فیملی ممبرس کی. تو میری جو سب سے بڑی سپورٹ تھی وہ میری مدر رہی ہیں اوور آل اس جرنی میں، اور میرے فادر بھی کافی سپورٹیو تھے. اوور آل میری فیملی نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا، ہر اسٹیپ پہ سپورٹ کیا. تو میں ان کی بہت شکر گزار بھی ہوں کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی پیرنٹ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو ہے تو مطلب خطرہ اپنے لیے خود لینا. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور انہیں کی سپورٹ کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں. جی بالکل. میں یہ بتائیے گا کتن کو کمش خبر کو زنانہ چکو میں ہم شعبے تولی نے جی نو ہر تا فیملی چ ہم چوک ہوئی یا محدود سوچ وال چ تو ہوئی وڑو کی سوچ ہم چاہے آئی میڈیا والی چاہے وکالت والا ہم یہ وکالت چ ہم داسی چ نرینا او سر بدی اٹھنا بیٹھنا کیجی میڈیا چ ہم داسی چ باہر بجے خلق کو آواز بچ گئے اور ہر رنگے وال خلق سر بدی واسطہ ہم راجی نو فیملی دے لو جب دا نشخ کئی پسند کئی چے تو دے دے شعبے تلا سے یا دے حکم خاندان وال خلق کی یا غیر چاپیر خلق کی نو زیادہ تر ہم معاشرے چ کو صرف یہ ٹیچرز اور یہ ڈاکٹرز دیتا وہ مجھ اگر جوڑ سو کرنا چھ ڈاکٹرز ہو یا وہ ڈاکٹر جڑ گئے یا وہ بالکل برے مسئلہ را پکے نشتا ہو یا بے وعدہ ایگزیکٹلی بالکل. میں وشنا ہم دا تپوس کو چ آیا دا وکالت شعبہ چ دا پاکستان کے زنانہ ہو لپارا سمرا مشکل دا. جی میں وش جی
मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, तो उसमें अगर कोई एक खातून अपनी एक ड्रीम्स लेकर आती है तो उसके लिए थोड़ा सा कोर्ट का एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग होता है, मुश्किल नहीं जी ना? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको मतलब कई जगह पे मैंने ऐसे भी देखा है कि ख़वातीन को बुली किया जाता है कि मतलब वो प्रैक्टिस से भाग जाएं, प्रैक्टिस ना करें, छोड़ दें, ये बहुत मुश्किल काम है, ये एक औरत का काम है, नहीं एक औरत कर नहीं सकती, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो ये सारी सुनते हैं जी, तो वो कर ही नहीं सकती, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके जो मेंटर्स होते हैं, जिनको आप मेंटर्स मानते हैं, क्योंकि जब आप लॉ कॉलेज में होते हैं उसके बाद आप अपना एक माइंड सेट लेकर जाते हैं कोर्ट में कि अब मुझे कोर्ट में इस तरह से काम करना है, लेकिन वो जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में कदम रखते हैं तो वो चीज बहुत ज्यादा चेंज होती है। वो लोग थ्योरी आपने पढ़ी होती है, प्रैक्टिकल चेंज होती है, और फिर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ता है, और कंटिन्यू अगर आप फाइट करते हैं तभी आप किसी मकाम पे पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए फिर बहुत मुश्किल होता है। मतलब कि इट्स बिन 6 years आप अभी भी फाइट कर रही हैं? आई एम स्टिल फाइटिंग बिकॉज आई एम ह्यूमन राइट्स लॉयर, और मैं वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करती हूँ, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारा इदारा काम कर रहा है, तो उसमें हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। कभी कभी तो हमें भी थ्रेट्स मिल रहे होते हैं कि इस केस से हट जाएं, स्टेप बैक कर लें, लेकिन आई एम स्टिल फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तासो हम दसे उस कमाशला तासो उस थ्रेट्स खबर उकड़ला तासो दसे शेरी थ्रेट्स मिला उसली दी दसे केस तासो तरगला दे तासो ये लीचे जिदा केस कवल गाणम और ये के तासो थ्रेट्स मिला उसली दी। जी मेरे तो इतने अरसे में काफी मैंने केसेस किए हैं, और ज्यादातर कुछ केसेस ऐसे भी थे जो चाइल्ड मैरिज के केसेस थे, और कुछ ऐसे थे कि रेप के केसेस थे, कुछ किडनैपिंग के केसेस थे, तो ये ऐसे केसेस थे कि जो वो चैलेंजिंग होते हैं। और जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बात की कि एक फीमेल लॉयर के लिए उसको फिर आगे लेकर चलना भी एक चैलेंज होता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहे हैं और रिलीफ भी मिला मेरे क्लाइंट को। तो ये था कि चैलेंजिंग था क्योंकि खतरा था और उसमें थ्रेट्स भी थे, मतलब वो चीज भी फेस की थी। जो फीमेल आपके पास आती हैं, आपने कहा आप ह्यूमन राइट्स में ज्यादातर फीमेल के केसेस सॉल्व करती हैं, जो केसेस आपने अभी हमें भी बताए, तो इनमें कितनी औरतें मोटिवेटेड होती हैं या कितनी ऐसी बोल्ड होती हैं जो ये स्टेप लेती हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो पहले ये डरा दिया जाता है ना कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा अगर अपने हक के लिए बोलोगी, और कितनी ऐसी खवातीन हैं जो केस करने के बाद भी बैक ऑफ हो जाती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने बता दूं कि है वो नॉन प्रॉफिट वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है जो जेंडर इक्वालिटी पे, ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं हम लोग, और हमारी जो आउटरीच है वो फिलहाल 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसमें चारसदा, मर्दान, नौशहरा और पेशावर शामिल हैं। हमारा एक वसी नेटवर्क है जिसके ज़रिए हम काम करते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा लॉयर्स फॉर राइट नेटवर्क बना हुआ है, जिसमें हम आगे केसेस को प्रोसीड करते हैं अपने प्रोबोनो लॉयर्स के ज़रिए जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ साथ हमारा लीगल एड कमेटी है, हमारे नेटवर्किंग है डिफरेंट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारे कोलैबोरेशन है, MOU साइन हुए जिसमें हमारे पास नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ऑम्बड्सपर्सन है, और डिफरेंट अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है, तो हम उनके साथ मिल के काम करते हैं। हमारा जो इदारा है वो साइको लीगल एड प्रोवाइड करता है, मुफ्त कानूनी मदद और नफ्सियाती मदद फराहम करता है। जी बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है KP में दहावल और वो वाहिद इदारा है जो कानूनी मदद उस तरह से फराहम कर रहा है। मतलब हर इदारा इस पे काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो इदारा है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। मैं भी इसके अलावा जी सर मैं आपकी बात करूँ, आपने अभी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के बतौर आप काम कर रहे हो, तासुकार को चाइल्ड मैरिजेस हवाई सर तासु खबर उकड़ला जी मुश माशरे चे KPK चे उगोरू दा सूर केसेस ओस तभी दसे माशुमान सर चे एक अवल कम उम्र के वधु न कीगी बहुत बैड कंडीशन। अगर मैं KP की बात करूं, अभी इस पे जो है इस पे काम हो भी रहा है, इसकी लेजिस्लेशन पे काम हो रहा है और हम भी इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फेडरल में ये लॉ तो पास हो गया बट KP में स्टिल अभी उस पे काम हो रहा है। अभी काम हो रहा है जी मतलब बिल है उसको अभी असेंबली में वो जब तक साइन नहीं होगा फंसा हुआ है। डिफरेंट चैलेंजेस हैं। और जहाँ तक केसेस की बात आपने की है चाइल्ड मैरिज की, तो बहुत बुरी हालत है KP की। 5 साल के 6 साल के बच्चों की
शादियां हो रही हैं 5-6 साल। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो डर की वजह से भी रिपोर्ट नहीं करते कि कहीं अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए मसला ना। और ये बच्चियां खुद रिपोर्ट करती है या उसके मतलब 5-6 साल का तो बच्चे की बात है ना। अब जो बड़ी जो मतलब टीन एजर्स हैं 13, 16, 17, अंडर 18 जो लड़कियां हैं, तो उनके भी कुछ केसेस, जिस तरह मैंने किडनैपिंग का आपके साथ जिक्र किया था, तो वो भी चाइल्ड मैरिज का ही केस था कि उसको किडनैप किया गया, उसका फिर रेप हुआ और फिर उसका जो है तो जाहिर बात है उसने आगे से निकाह भी किया हुआ था, तो बहुत वो एक चैलेंजिंग फेस था उसका, बहुत चैलेंजिंग केस भी था। और फिर एक रिजिड माइंडसेट को तोड़ना और उसके खिलाफ जाके केस करना बड़ा मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग था। और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा, उसको उसकी फैमिली के हवाले किया क्योंकि किडनैप किया हुआ था उस बच्ची को, तो मेरी लाइफ की वो सक्सेसफुल मतलब केस स्टडी रही है अभी तक। वैसे आई एम रियली शॉक्ड कि 5 और 6 साल के बच्चे, और बिल्कुल 5-6 साल और इवन कभी खबर होगी 17 साल 16 साल जिन्हें कई वाल ये अभी मासूमानी का ना, अगर टीनेजर्स 20 नेलन देखो बीखी मासूमी और डे टाइम चे दो डे भी हम चे मुसिकला और दो फिजिकल चे कुम गरीबाने चले फिजिकली चैलेंज मेंटली चैलेंज और दे सरमा ये जिन्हें कई कतले का ये जिन्हें कई वाल दाल खबर को नाम बेजना खलम अगर जिनके वाल 17 साल इच्छे वादा सलाय बे यू माशूम सरदाय हम दा अखल एजुकेशन हम अखली नुदा से पेरेंट्स जब बता सच लगी जब पकार दी चे जैसे माशूमानो वाल वधुना कवल पकार दी कना ता सो दे हवाले सर छवा दे बंदे बमु खबरें जारी सातु वल ताखलियो वर्कोट शांति ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, संग चमूद जनाना व हकूक पे हवाले माने खबरें कवले बे इगा कानूनी शऊर पे हवाले माने खबरें कवले मुसर महविश नासदा इगा सर मुदा तपोस को चे आया मुश वाली दासी जनाना चे दकुम कोरनई तशद्दुद खकार कीजी बे हरेसमेंट हम शिकार कीगी आया दे हवाले सरा दोता आगाइस्ता कना चे दे पबारी चे कानून सवाई। जी महविश जी, कानून जो है डोमेस्टिक वायलेंस जो है उस पर मौजूद है। सन 2021 में ये कानून पास हुआ था। इसके अलावा हैरासमेंट एंड वर्क प्लेस एक्ट भी मौजूद है। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो केसेस हैं उनकी जो तादाद है वो तो हर घर की ये कहानी है, काफी ज्यादा और बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया गया इसको। और जहाँ तक आगाही की बात है, हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। हम जिस तरह मैंने आपके साथ जिक्र किया कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो रूरल एरियाज हैं। हम वहाँ जाकर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं इन कवानीन पर, उनको आगाही देते हैं और वहीं से काफी ज्यादा केसेस फिर हमें मिलते भी हैं। बहुत सारी खवातीन आती भी अपने केसेस लेकर और रिपोर्ट भी हुए, काफी ज्यादा केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। मैं एग्जैक्ट आपको नंबर तो नहीं बता सकती, अंदाजे से बता सकती हूँ कि 500 प्लस केसेस जो हैं, कितने केसेस हैं, अब काउंट भी खत्म हो गया और बहुत ज्यादा ये नॉर्मलाइज हो गया है। अब कानून भी बन गया है, इदारे भी उस पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट ह्यूमन राइट्स के इदारे भी हैं उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, अब पुलिस में जेंडर डेस्क भी बना हुआ है। अगर किसी खातून के साथ डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू तशद्दुद होता है तो वो डायरेक्ट जेंडर डेस्क पे भी जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकती है अपनी मतलब। वैसे ऐसे भी होता है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में अक्सर लड़कियां चली जाती हैं, जैसे आपने डेस्क की बात की, तो उसमें फिर उन्हें अक्सर जो आगे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं तो वो इस चीज़ पे डरा देते हैं कि जाओ घर का मामला है, शायद वो केस लेना नहीं चाहते। हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है ना कि हमारे सर पे आ जाएगा, फिर काम करना पड़ेगा। तो इस टाइप का भी कुछ हुआ है कि बहुत एग्रेसिव हो गया हो कुछ बीच में? अच्छा, हमारी जेंडर डेस्क के साथ भी है कोलैबोरेशन। हमने पुलिस को सेंसिटाइज किया इन कवानीन पर कि ये कानून क्या है और किस तरह से आपके पास कोई ऐसा सर्वाइवर आता है, स्पेसिफिकली वो जेंडर बेस्ड वायलेंस का सर्वाइवर है, तो आपने कितना जेंडर सेंसिटिवली उनको रिस्पॉन्ड करना है। तो पुलिस भी काफ़ी इस पे काम कर रही है और जो जेंडर जैसे उसमें ऑलरेडी एक पुलिस ऑफिसर होती हैं, फीमेल होती हैं, फीमेल ऑफिसर होती हैं, वो सुनती हैं और हमारा उनके साथ भी रेफरल के तौर पे काम होता है। वो हमें वहाँ से केसेस रेफर करती हैं कि इस खातून के साथ ये वायलेंस हुई है और इसको कानूनी मदद चाहिए, तो वो फिर हमें उस तरह से भी केसेस रेफर हो जाते हैं। तासो हम ढेर ज्यादा से जनाना सर वास्ता रगली मा ट्रैवल दौरान के कज़ खबर हम को अखपल इलाको चिदा से हम जनाना सदा में विजदा से हम जनाना सदा चाहिए गता अखपल दा पतनस्ता कचेरी मेड़ तशद्दुद पकई वान वरते जारी खबर चाहिए मेड़ stara ya lak raisi awada gossa che kuma daftar chi ya bahar ne gossa tola pakur ki kham ke ubasi che aga salon che mal gam zyada mata ke ramen bai हम गोरी che aw yo sar gare che aw shayad mata lagi ilzam ne palaga wo ve khandar चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ
Kaniche malga ziyatasi ya dase wal nin saba taino Gen Z د نورمال شوی دی کنه او جن زی ډیر خوخيار ده ګوره هغه خبرې نه مني بالکل دا زموږ چې کوم ملینیلز دي کنه دا تبعی دو لکه یو جنریشنل ټراما هغه سے کہ سٹاپ شو کنه لکه اس طرح ہے کہ ابھی جو جن زی ہے ان میں اویئرنیس زیادہ ہو گئی اپنے رائٹس کے لیے بولتے ہیں وہ کیونکہ مطلب اس کا ریزن کیا ہے اویئرنیس کس ٹائپ کی سوشل میڈیا سے یا اب دیکھیں وہ اے آئی کے دور میں پیدا ہوئے ہیں یہ تو ہے یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ فاسٹ گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہوئے جی لائک آرٹ آف دس جی بالکل ان میں آگاہی مطلب وہ زیادہ شارپ بھی ہیں ان میں آگاہی بھی زیادہ ہے اور وہ کوئک رسپانس بھی دیتے ہیں اور ایکشن بھی لیتے ہیں لیکن پھر وہی بات آ گیا تھا ان کی وجہ سے جن زی کی وجہ سے لیکن وہ بات آ جاتی ہے کہ جہاں پہ وومنس کی بات آتی ہے تو ہماری سوسائٹی عورتوں کے اگر حقوق کی بات ہے تو بہت زیادہ تنگ ہے ان کو ان کے حقوق کے لیے لڑنا پڑتا ہے فائٹ کرنا پڑتا ہے جو ان کی بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو فائٹ کرنا پڑتا ہے. ویسے یہ جو ورک پلیس ہراسمنٹس ہیں ان کے کیسز کیا اور ہمارا قانون کیا کہتا ہے کیونکہ یہ تو بہت کامن ہو چکے ہیں نا آج کل. جی ورک پلیس ہراسمنٹ کا اپنا قانون موجود ہے اس کے لیے اپنا ادارہ ہے صوبائی محتسب کا ادارہ ہے جہاں پر آپ اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی ورک پلیس آپ کے ساتھ ہراسانی ہوتی ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر ادارے کو کوڈ آف کنڈکٹ اس قانون کے انڈر یہ ہے کہ ہر ادارہ جو ہے اس میں وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا. وہ کمیٹیز اپنے ادارے کے اندر بنائی جائیں گی وہ اسی ادارے کے اندر اس کمیٹی کو جا کے اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتی ہیں کوئی بھی خاتون. اور یہ جو قانون ہے صرف فیمیلز کے لیے نہیں ہے مردوں کے لیے بھی ہے کیونکہ ہراسانی جو ہے ورک پلیس پہ وہ صرف عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتی وہ مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. کیسے ہو سکتی ہے یہ بتائیں. میری اپنی میں نے دیکھا ہے کہ مردوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے. جی جی ایسا کیس میں نے دیکھا ہے کہ جس میں انوسینٹ تھا اور اس کے ساتھ ہوئی تھی ہراسمنٹ فیمیلز کی طرف سے ہوتی ہے اور مردوں کی طرف ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. اور ہم مطلب اسکرین کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ مردوں نریناؤں لپارے یو بے پروگرام پکا بالکل مجھے ہر طرف مطلب نرینا مردوں کے لیے بھی ایک پروگرام ہونے چاہیے نا جیسے کہ ابھی وہ بھی ان کے بھی رونے تھوڑے سے سن لیں. لیکن اگر ہم کمپیریٹیولی بات کریں نا تو 100 میں سے کوئی 1% ایسا کیس ہوگا کہ جو مردوں کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہوگی. باقی جو ہے وہ فیمیلز کے ساتھ ہی ورک پلیس پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے. اور ہراسمنٹ کی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی سیکشولی ہراسمنٹ ہو اس میں مینٹلی بھی ہراسمنٹ ہو سکتی ہے سائیکولوجیکل ابیوز بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں فال کرتی ہیں. اچھا ایسا کچھ کہ فار ایگزامپل کوئی فیمیل ہے اس کو کچھ نہیں پتا دنیا کا اس کو نہیں پتا اس کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کی زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ اس کو کس ادارے میں جا کے کمپلین کرنی ہے. تو اس کو کوئی ایک ایسا ادارہ کہ بس وہ وہاں جائے اور آگے سے وہ کنسرن اداروں میں بھیجے ان کو. دیکھیں ادارے تو ہیومن رائٹس کے ڈفرینٹ ادارے بنے ہوئے ہیں لائک پولیس اسٹیشن جیسے ہو گیا پولیس اسٹیشن میں جینڈر ڈیسک پہ وہ جا کے رپورٹ کر سکتی ہیں. اب جس طرح ڈومیسٹک وائلنس کا ہے تو وہ ڈائریکٹ کورٹ بھی جا سکتی ہیں. اچھا ڈائریکٹ بھی جا سکتی ہیں کورٹ میں. اور ان کا کیس جو ہوتا ہے سوری میں یہاں پہ ایک کوسچن یہ بھی کروں گی ساتھ ان کی اپنی کمیٹیز بنی ہوئی لیکن وہ ابھی جو ہے اس پہ ایڈوکیسی ہاں جی ایڈوکیسی ہو رہی ہے اس پہ. تو اس کے علاوہ وہ جو ہے پولیس میں اپنی کمپلینٹ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا ادارہ ہے تو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس بھی ہے صوبائی محتسب کا ادارہ بھی ہے جہاں پہ جو ورک پلیس ہراسمنٹ ہے اگر وہ جس ادارے میں کام کر رہی ہیں وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ جو کمیٹی ہے وہ آلریڈی مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے فیور میں نہیں ہوگا یہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ مجھے لگ رہی ہے تو وہ ڈائریکٹ صوبائی محتسب کے پاس بھی اپنی کمپلینٹ لے کے جا سکتی ہیں. بالکل بالکل. اب میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں اگر کوئی فیمیل ہے جیسے کہ آپ نے بات کی کہ گھریلو تشدد کا شکار ہو رہی ہوتی ہے یا ایسی بچیاں جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی ریپ کے حوالے سے تو ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی وہ اسٹگما سمجھا جاتا ہے کہ ایک اگر چھوٹی سی لڑکی کا بھی ریپ ہو جاتا ہے تو اس نے اچھے کپڑے نہیں پہن رکھے تھے ان کو ٹائٹ سوشل الزام کسی نہ کسی طریقے سے فیمیل پہ ہی آتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے ایون کہ اس نے مطلب ٹائٹ جینس پہن رکھی تھی اس وجہ سے مطلب ریپ ہو گیا تو والدین کو چاہیے کہ چھوٹی سی بچی کو اچھے اچھے کپڑے پہنائے. آپ کی ڈریسنگ کوڈ پہ یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. یہ تو ایک مطلب جو ریپسٹ کی سوچ کیا ہوگی وحشیانہ اس کی سوچ ہوگی نا. تو وہ اگر لوگ کپڑوں سے کمپیریزن کرتے ہیں یا سر پہ دوپٹہ نہیں پہنا ہوا یا اس نے ڈریسنگ ایسی ڈریسنگ کوڈ ہے اس کا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوا ہے ریپ تو یہ ٹوٹلی اگینسٹ. اب چھوٹی سی بچی ہے پیدائشی بچی کے ساتھ جو ریپ ہوتا ہے تو آیا اس کی وہ ڈریس کوڈ کی بات ہوتی ہے اس نے ڈریس کوڈ پراپر نہیں پہنا ہوتا تو یہ لوگوں کی غلط سوچ ہے ان کی غلط مینٹیلٹی ہے. جی
تو ان کے لیے کوئی اگر مطلب اگر بچوں کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے, اور اگر فیمیل کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ قوانین موجود ہیں, بچوں کے لیے الگ قوانین ہیں اور خواتین کے لیے الگ قوانین ہیں اسپیسیفکلی, تو وہ لیکن بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو سوشل اسٹگما کی وجہ سے اپنا کیس رپورٹ کرنے سے اگر رپورٹ کر بھی دیتی ہے تو اسٹیپ بیک کر جاتی ہے, یا تو ان کو ان کی فیملی کی طرف سے پریشرائز کیا جاتا ہے, یا ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں, تو کمپرومائز کی بیس پہ وہ کیس جو ہے تو زیادہ تر 99% کیسز جو ہیں تو, اور کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ جو ریپ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ فیک ہوتے ہیں, وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل کیسز اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوتے. لیکن ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں زیادہ تر وہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے آتے ہیں. اچھا, سائبر ہراسمنٹ کے بھی کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, اور زیادہ تر آج کل جو ہے سائبر ہراسمنٹ کے کیسز سائبر ہراسمنٹ کے بہت زیادہ آ رہے ہیں. اچھا, ورک ہراسمنٹ کی کافی لوگوں کو مطلب اویئرنیس ہو چکی ہے, بہت کامن ہو چکا ہے نا. اگر آپ دیکھیں آپ کے ان باکس میں بھی لوگ ایسی ایسی باتیں لکھ رہے ہوں گے, ان کو نہیں پتا کہ یہ سائبر کرائم میں آتا ہے سارا نا. اوکے, تو کیا اس پر کوئی مطلب عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں؟ مطلب قانون تو ہے لیکن اس پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں؟ عمل درآمد کی جہاں تک بات ہے امپلیمنٹیشن کی, تو بہت مطلب سو ہے اس میں بھی, جی مطلب نہیں ہے, عمل درآمد نہیں ہے. جیسے آپ نے اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے جیسے آپ نے بات کی نا کہ پھر اس سینسٹیو ٹاپک کی طرف تھوڑا سا چلے جائیں گے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, اگر کتنی دیر میں مطلب اس میں رپورٹنگ کرنی چاہیے؟ مطلب یہ اویئرنیس تو بہت ضروری ہے کیونکہ ہراسمنٹ اور اس ٹائپ کی چیزیں آج کل بہت زیادہ ہے نا. مطلب رپورٹنگ کا ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ رپورٹنگ کے لیے ان کو مطلب جیسے ہی آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس ورک پلیس ہراسمنٹ ہوئی ہے تو آپ جائیں فریکوینٹلی کمپلینٹ کریں, ٹھیک ہے. اس کے لیے مطلب آپ 30 days کے اندر آپ نے رپورٹ کرنی ہے. 30 days کے اندر؟ جی جی, آپ نے اپنا کیس کمپلینٹ فائل کرنی ہے, پھر وہ تھرو پراپر جو پروسیجر اکارڈنگ ٹو لا وہ اس کو دیکھتے ہیں. جی ہاں, اور ایویڈنس بیس ہونا چاہیے تو اور بھی آپ کا کیس اسٹرانگ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں میوش, اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا کہ سوشل میڈیا آج کل خواتین کی آواز بن رہا ہے یا اس کے لیے مسائل کڑے کر رہے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر خواتین چکل زنانہ مجوالین ہو تو سوشل میڈیا مان لے رہا ہے اسی چما سر انداز ظلم کیجیے, ماں سر انداز زیادہ ہے کیجیے, خل کے الٹا گئی تو غلط ہوئی چتا کے واسے چل ہوئی نو. آیا یہ اس کے لیے مسائل مطلب بڑھا دیتے ہیں یا اس کے لیے کوئی مضبوط یہ آواز؟ مجھے تو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو آج کل پلیٹ فارم ہے کافی اسٹرانگ ہے, کافی اسٹرانگ ہے. جی, جن لوگوں کو اویئرنیس نہیں بھی ہوتی ان کو اویئرنیس ہوتی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آ کر اپنا کیس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا نا, بہت بولڈنس بھی چاہیے اس کے لیے. ہاں, بہت بولڈنس چاہیے اس کے لیے. ایگزیکٹلی, ڈیو ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کے لیے مسئلے بھی بنتے ہیں, لیکن اگر آپ مطلب 100% شور ہیں تو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہے سوشل میڈیا. مطلب زیادتر ادا سے ہم زنانہ یہ کہنا ماری کمش خبر سے مسئلہ ہم جوڑ سی تاسو لقدی حوالی سرچ نظر گنو چ زنانہ لپاره په سوشل میڈیا لپا باندې خپل جان پاره आवाज اوچا تول پکار دي کنه نن سبا دور چې ځکه کوم خپل خبرو کو چې د زیاتره زنانه دي چې په سوشل میډیا باندې رہسی خپل جان پاره आवाज شي کی نو زیاتره تاسو کامنٹ چې کتلی چې دا با کچېره هسبند وایف یا د درمیان چې دا سه مطلب جګړه رہسی یا تشدد خبره مو کوله دا سه ډیر زیات کیسز نو د خپل جان سوشل میډیا باندې خپل جان پاره आवाज کی نو تاسو چې غنی چې دا د پاره پازیټیو هم چې راځي ک نیگیټیو چې راځي تاسو خپل چې نظریه د دې چې زمون چې سوسایټي حواله سره وګورانو د دوسری خبره د میل ډومیننٹ سوسایټي د نو کاغي پرسپیکټیو کې ګوره دا خو بیا نیگیټیو دی خو چې خپل حق ته پاره راځي نو دا خو بیا 100% پوزټیو شي. یہ سروائیور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, سروائیور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح سے وہ ڈیل کرتی ہے. بالکل. عورتوں کے لیے میں آپ کو پھر بھی وہی بات کروں گی کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا بہت مشکل ہے. اس میں پھر اٹھنا اور سوشل میڈیا پہ خود کو لانا یہ واقعی میں بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. اور اگر وہ ایک اتنی بہادری کر رہی ہے, اتنا بولڈ اسٹیپ لے رہی ہے تو اس کو پھر کامیابی ضرور. اگر اتنی بولڈنس کے باوجود بھی کامیابی نہ ملے تو دیکھیے تو ویری کمپلیکیٹڈ کوسچن, نہ ملے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے آپ کے سامنے کمزور ہے. یہ میں نے نہیں کہا نہیں, وہ نہیں. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں ہمارے گاؤں میں بھی ایسے بہت زیادہ خواتین ہوتی ہیں جس کو ابھی ہم نے بات کی تو اس کو قانون کے زبان اردو چسنا کتن کو کمش خبرو کو مشکلی والو سیمو چے دا سے ہم زنانہ سی استدی مش پشتنو چے دا سے ہم زنانہ سے وہ تعلیم نسترا نو ایگتا دا قانون حوالے سرا
دومره پته نه چې موږ ته بچه سټپ اخیستل پکاري، کوم طرف ته بتلل پکاري، آیا چې د ما سره هسبینډ کوم تشدد کوي په ما باندې، د کورنۍ تشدد دی یا سسرال ما سره چې کوم ظلم زیاتای کوي، موږ ته به اخیر کوم سټپ اخیستل پکاري. صرف د کلیوالو نه بلکې ایجوکیټډ د هر جنې کې هم لکه خپل ځان د پر سټپ اخیستل نه ډیر یریږي، کغول اویرنس هم شته بیا هم یریږي. نو یو ول موږ د سیس باندې ډیسکس کړو چې کله چې موږ وګورو کنه زموږ ارد گرد فیمیل ته څه مسله ده، غیر رویه ټولې کې ول زموږ منټل هیلث خرابېږي. چې انسان خپل نیچر نه خلاف څه خبره کوي، هغه خبرې باندې غوسه کوي، نو هغې نه په طریقه تپوس کوئ چې تا ته څه مسله ده، ته کښېنه ډسکس کا. یو ځل باندې به کله هم څوک نه وي. زه هاسټل کې وم نو هلته ما ډېر کیسز داسې کتل کنه، لکه سم ټایمز ما تپوس کوم چې راځه څه مسله ده، مسله به را سره ډسکس کړو، ما ویل راځه زه دې بوزم. بالکل نه 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 موږ نه ځو، دا به وشي هغه به وشي، او ډېر زیات یارې کې به لکه مطلب کور سایډ نه به یارې کې بدنامي به وشي، خلک به څه وایي، پلار به دا وکړي او فلاڼې به دا وکړي، لکه هغه یاره او دومره سپریس کړي دي که نه چې ایجوکیټډ جینکې هم ځان دپاره سټپ نشي اخیستی. زه داسې جینکیو ته هم وایم چې لکه مطلب یو تاسو چوک بلیک میل کوي که نه او تاسو ته نقصان تر رسوي، تاسو با چپ پاته سي یو زه خو دا هغه جنکۍ ته داسې وایم چې چپ ما پاته کېږي. یو ورته چا بلیک میل کړلې نو خپل ځان لپاره आवाज اوچت کې یو ور خو به بلیک میل کې ته به سبا لپاره سکیور سي. بالکل ځکه چې هغه روزانه منټلی خو به دا ټارچر کوي. او دې کې به بیا دا مې کنه چې فور ایگزامپل یو کیس یا دو کیس کامیاب نه شي نو شاته جنکو ته به دومره همت ملاو شي کنه چې هغه خپل ځان د پاره بیا خبره کوي. بالکل زه دا کتونکو ته هم دغه خاص کر جنکۍ ته چې خپل ځان لپاره आवाज اوچتوي، خاموش ما چینیږي، ځکه تاسو لپاره ببل چوک نه راځي چې تاسو لپاره आवाज وکړي او ژوندۍ صرف یو بار ملاو کیږي. او دې سره اخلو وړو کې شان دمه موږ سره اوسېږي. ویلکم بیک ناظرین، څنګه چې موږ د زنانو حقوق حواله سره خبرې کولې نو موږ سره مهویش ناسته ده لویر دا ایغه سره به دا هم یو ډیر ضروری خبر ده ماریا یو کوېسچن ده چې موږ زنانه چې کله خلا واخلي یا طلاق ورکړل شي نو دوی خپل حقوق حواله سره لکه نه ورته پتا اویرنس نه ورته. هغه زنانه چې کومه هسبند نه طلاق واخلي یا هغه خلا واخلي نو دی ول چې کوم حق مہر ده هغه دې ته نه ملاو کیږي. هغه حواله سره قانون چوي، آیا قانون چې داسې ستا چې د زنانه ته هغه حق مہر یا د کوم حق ته هغه ورکول کیږي. زیاتره زنانه ول چې کله ودونه وسی د چې کوم پلار کو نه جهیز هسبند کوړه وړای نو چې کله دی ول طلاق وسی یا مرور موږ وتوای کنه خفا خپل مایکې تلاړ سیال تچینی نو دیتا هغه جهیز نه ورکول کیږي، هغه باندې هغه سسرال ول قبضه وکي. ٹھیک ده هغه کوم دی ول مہری حق مہری اهم نه ورکول کیږي. د حواله سره قانون چوي چې آیا د حواله سره به زنانه د څه سټپ اخیستل کې اخلي چې دیتا هغه حق ملاوسی. جی پہلے تو آپ نے اویئرنیس کی بات کی کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، سب سے بیسک چیز ہے کہ ان کو اپنا جو بیسک رائٹ ہے وہی نہیں دیا جاتا جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے ان کا. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ نکاح نامے میں کیا لکھا گیا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے، ان کو اس چیز کی بیسک انفارمیشن نہیں ہوتی. وہ اپنا اختیاری کسی اور کو دے دیتی ہیں. پہلے تو یہ مطلب ابو یا ہاں ان کو پتہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں تو موسٹلی ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جن میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو بتائیے ایک بات گئی ہے اور اس میں نکاح نامے میں دوسرا لکھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے قانون میں ہے کہ وہ اگر خفا ہو کے چلی گئی تو اس میں بھی ان کے مینٹیننس ان کو دی جائے گی، ناچاکی کی صورت میں ان کو مینٹیننس دی جائے گی. دوسرا جہاں تک جہیز ہے تو وہ ان کی پرسنل پراپرٹی ہے، اگر وہ اس پہ قبضہ کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ کیس کر سکتی ہیں. جی کیونکہ وہ تو ان کی پرسنل پراپرٹی ہے، اس پہ ان کے شوہر یا ان کے لاس کا کوئی رائٹ بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے ساتھ خود اپنے گھر سے لے کر آتی ہے، ان کی پرسنل پراپرٹی میں آتا ہے، اس کے لیے وہ کیس کر سکتی ہیں. اور جہاں تک اور کیا آپ نے پوچھا تھا؟ میں نے یہ ابھی یہ میرا کوسچن بھی تھا کہ اگر ایک لڑکی مطلب آنا چاہتی ہے قانون یا کیس کرنا چاہتی ہے، جی جی وہ بالکل کیا کرے گی، اس کو کیا سٹیپ لینا چاہیے اس فیمیل کو، اس حوالے سے بتائیے. جی جی اگر وہ طلاق لینا چاہتی ہے اس کے لیے بھی وہ آ سکتی ہے، خلا لینا چاہے تب بھی وہ آ سکتی ہے. اور اگر خلا وہ لے رہی ہے آن دا بیسس آف کرویلٹی تو اس میں اس کو جو ہے اس کا حق مہر بھی ملتا ہے. اور اس میں کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ فیمیل کے حق میں ہی ہوتا ہے یا نہیں میل کے حق میں ہوتا ہے؟ اس کا کیا کرتے ہیں نا، کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہاں پہ لائر کی ایبلٹی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں کیس کی جو فیکٹس ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کیس کس نوعیت کا ہے، اس کے اکارڈنگ ہی ہوتا ہے. اچھا اگر کوئی فیمیل مطلب اگر طلاق لینا چاہتی ہے چاہے جو بھی ہو بس وہ طلاق لینا چاہے تب بھی اس کو اس کا حق ملے گا؟ کیسا حق؟
مطلب اگر اس کا حق مہر ہے یا اس کے جو مطلب حق مہر سمجھ لو کہتے ہیں نا کہ زیادہ تر ایک جنرل سا پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ عورت جب خلا لے گی تو اس کو جو مرد نے اس کو حق مہر دیا ہوگا وہ ریٹرن کرے گی. تو لوگ اکثر پریشرائز بھی کرتے ہیں, لیکن وہ خلا زیادہ تر خواتین خلا کی طرف اس لیے آتی ہیں نا کہ مرد ان کو طلاق دیتے نہیں ہے, تو وہ خلا کا رائٹ اویل اس لیے کرتی ہیں. وہ خلا آن دا بیسس آف اگر کوالٹیز ان کے ہسبینڈ کی طرف سے ثابت کر دیتی ہیں تو وہ ان کو مل سکتا ہے. جی اوکے. اگر آپ نے جیسے بات کی اگر کوئی فیمیل جو ہے وہ ہسبینڈ سے خفا ہو کے اپنے گھر چلی جاتی ہے, مائکے چلی جاتی ہے, نام میں کیا لکھا ہے لاچاری کی صورت میں اس کو کتنی مینٹیننس ملے گی. تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کیسز میں ہمارے پاس آتی ہیں خواتین جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے, تو ان کا بھی خرچہ نہیں دے رہا ہوتا, جبکہ بچے کا تو پورا حق بنتا ہے باپ کا کہ وہ اس کو دے گا, خرچہ وغیرہ دے گا, بچے کا دے گا, اس کا دے گا. تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اس رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو اپنے بیسک رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کہاں جانا چاہیے, کس پلیٹ فارم پہ کیس کرنا چاہیے. بٹ یہ ہے کہ ہم فیمیلز میں بھی بہت زیادہ مسئلے ہیں, وہ پھر کرتی نہیں ہیں کیس نا, اور سالوں گزر جاتے ہیں اور پیرنٹس کے گھر میں ہوتی ہیں اپنا وہ جو ان کے رائٹ کی آواز بھی نہیں اٹھاتی, وہ گھر والوں پہ اپنے والدین پہ ڈال. کیونکہ قتل کو کمش خبر کو نموش مور اپلار بتر سم رپورے اگر سے جوانانی یا مشکل گٹی ظاہری خبر دے اگر عمرنا ہم اگر سے تیری جی اگر زاڑکی جی کبھی ہم اخبل خبر کو وی اول اخبل وائف سی اخبل بچیاں سی اول دور ڈیری ذمہ داریاں نسی چ اگا والی ذمہ داریاں نشرا کی یا خور وال یا اگا الواد والا ہو کی زبا میں وشتا دخ سائٹ ہم راجو چ میں وش وی زنانہ لپارا تعلیم سمر ضروری دا اور ایگتا مالی خود مختار کول اخبل جان سمر ضروری دے حوالے. بالکل, یہ تو سب سے زبردست بات آپ نے پوچھی ہے کہ عورت کے لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. تعلیم ہوگی تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی, اور آج کل کا جو معاشرہ ہے اس میں ایک عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو تو اس کو کسی بھی ریلیشن شپ میں مطلب آنا نہیں چاہیے. بالکل. اور آج کل تو ایک اور ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ اگر وہ فائنینشلی اسٹیبل یا اسٹرانگ ہے تو ہمیں ویسی بہو چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ وہ آگے جا کے وائلیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کا ہسبینڈ جو ہے مطلب اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہی ہے, وہ بھی کما رہی ہو تو وہ اس سے مطلب اکنامیکلی وائلنس اس کو کہتے ہیں. جس طرح ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی تو اس میں ایک ٹائپ ہے اکنامیکل وائلنس, تو وہ جو بیوی کما رہی ہے وہ اس سے کلیم کرنا, تو یہ اس میں آئے گا اکنامیکل وائلنس میں آئے گا. تو آج کل یہ ٹرینڈ ہے, ٹرینڈ چل پڑا جی, یہ ٹرینڈ چل رہا ہے جی. اور پھر اس میں بھی زیادہ تر جو ہے عورت قربانی دے رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے آگے بچے ہوتے ہیں, وہ اس کو پڑھا رہی ہے, وہ کہتی ہے بس جو جیسی لائف گزر رہی ہے اس کو وہی اویئرنیس نہیں ہے نا, یہ بھی میں لکھوانا چاہیے میرے پیسے میری مرضی. اور یہ کمشوئی قرآن پاک سے دیول پراپر یو ہر اگلائے کہ حکومت زنانہ نہیں, اس پہ تو حق نہیں ہے شوہر کا جو وہ کما رہی ہے. شوہر کی کمائی پہ اس کا حق ہے, لیکن عورت کی کمائی پہ شوہر کا اور اس کے ان لاس کا کوئی رائٹ بنتا ہی نہیں ہے. لیکن آج کل مشکل میں ہیلپ کر سکتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے نکاح ہوا, لیکن آپ دیکھیں مشکل میں ہیلپ کرنے کی بات اگر وہ ہے تو اس میں بھی اس کی اگر کنسنٹ ہے اس میں زبردستی وداؤٹ کنسنٹ اگر آپ اس کو کہیں گے کہ ہمارے گھر میں مشکل ہے اور آپ ہماری مدد کریں تو آپ اس کے رائٹ کی وائلیشن کریں, کیونکہ اس نے آپ کو کنسنٹ نہیں دی. نہیں, اگر 99% جو ہے اگر وہ ہو رہا ہے تو وہ وائلیشن ہو ری ہے, اس کے ساتھ سائیکولوجیکل وائلنس ہو رہی ہے. بالکل. میں بھی ایسے لائٹ نوٹ سے داخل جی 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 ہسبینڈ ٹھیک ہے نا, زنانہ ہوتا دا ما ولورنا ہم خبر باروی زنانہ ہوتا پاکٹ منی ورکی کا نا بے ایگن بے آغا چکر چے آغا پاکٹ منی واخلی چے مشتلش قرضہ را کو مجھا پکار دی پیسے واپس کہیں نا بیا طرح واپس کہیں نا. آپ کون لے رہے ہیں پیسے؟ آپ کے بھائی لے رہے تھے. اچھا بھائی نہیں ہسبینڈ بیوی کو پاکٹ منی دے دیتے ہیں نا, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قرضے کے طور پر مجھے واپس بھی دے دو نا, کبھی ضرورت آپ پاکٹ منی لائک ان کی جو بیوی کا رائٹ بنتا ہے مینٹیننس, اگر ہسبینڈ اس کو دے رہا ہے جی جی وہ مینٹیننس تو اس کا رائٹ بنتا ہے, وہ تو اس کا باپ بھی دے گا, مطلب اس نے دینا ہی ہے, وہ تو اس نے دینا ہے. اگر شادی کی ہے تو عورت کے سارے حقوق آپ نے پورے کرنے ہیں جی, نکاح کی صورت میں جو پوری کرنی ہے, جو آپ نے کانٹریکٹ کیا اس کے اکارڈنگلی آپ پورا کریں گے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ تو وہ اسپیسیفکلی لکھاتے بھی ہیں کہ انہوں نے مینٹیننس اتنی دینی ہے, اور وہ اس وقت کہتے بھی ہیں کہ جی مجھے قبول ہے میں اتنی دوں گا, لیکن آگے جا کر جب آپ قرضے کی بات اس کو آپ قرضے میں کنورٹ نہیں کر سکتے, دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں نا. ہسبینڈ جو ہے وہ مینٹیننس نہیں دیتے لے لیتے ہیں, حالانکہ
او دا ډیر زیات ضروری دی وای لپاره چې ظاهري خبره تا کور ته راغلی د تا په سترګو باندې راغلی د نو یو هسبند ته پکار دی چې خپل زنانه ته خرچ ورکړي او هغه باوجود دا سه هم هسبند ما کتلی دی لکه ارویدلی دی سوري کتلی ویل دی ارویدلی دی دا سه هسبند ما ارویدلی چې زنانه ته چې کله هغه کومه پاکټ منی کنه چې آ ورکی بیا اکل بیا واپس ورچ واخلی کنه یا یک بار هم کی به دا ها تاسو نه چې تا دا پیسې چیرته خرچ کړلې ایون هغه موږ پښتو چې و ډولکې وته نه بینک چې دا نو پیسې جمع کوي نه ہاں پیسے سره جمع کوي چې دا موږ ته پیسې جمع کوي او چې ایون کښدي چې 1000 روپے هم پچې ولګولې یا 500 اچھا تا ما 5000 درکړې وي دي چې تا 1000 روپے چکړې دي چرته لاړې ایسا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں مطلب پوچھ سکتے ہیں کہ جو پیسے میں نے دیے تھے وہ کہاں خرچ کیے ایسے میں مطلب ہسبینڈ اگر بیوی کو پاکٹ منی دے دیتا ہے نا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بولتا ہے نا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے یا ہیلپ کی ضرورت ہے اگر بیوی دے دیتے یا کچھ ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی پاکٹ منی سے ہی اس سے ہیلپ مانگ رہا ہے پاکٹ منی اس کو دی کیوں ہے بالکل بتانے کے لیے نا کہ مجھے دے دیے تمہیں تو پھر کچھ ہسبینڈ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ آپ نے یہ پاکٹ منی میں نے اتنے پیسے آپ کو دیے تھے آپ کے خرچ نہیں یہ اس کا رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اس سے پوچھے بھائی آپ کا کام ختم ہو گیا آپ نے مینٹیننس دے دی ہے اس کو ٹھیک ہے وہ جہاں خرچ کرے اس کی مرضی. اس سوال پہ آپ بڑا جذباتی ہو گئی. نہیں یہ ہم لوگ دیکھیں وومن رائٹس ڈیفینڈر نہیں مجھے لگ رہا ہے آپ کے پاس ایسے کیسز آئے ہوں گے نا ایسے ہی کیسز آتے ہیں. میں ایک ایسا کیس بتائیے گا آپ کے مطلب آپ جو زیادہ تر کیسز دیکھتے ہوں گے تاسر دس کیس راغلا دا چ تاسویلی دی چ تے مطلب ایموشنلی یا تے حیران کڑی چ یا دچ شاید لکدا سے چ دا سے کیس راغلا دا تاسرا کوئی ایسا کیس نہیں ہوگا کہ وہ یونیک نہ سارے ہی جو ہے وائلنس کے کیسز آئے ہیں اور کچھ ایسے کیسز بھی ہیں کہ میں پبلکلی یہاں پر نہیں ڈسکس کر سکتی کیونکہ اس میں بہت زیادہ سیویئر نیچر کی وائلنس ہوئی تھی خاتون کے ساتھ اور کسی مطلب آئی تھنک آئیڈیلی میں کہوں تو 20-25 کیسز ایسے ہوں گے جو کافی سیویئر نیچر کے تھے اور جب وہ خاتون میرے پاس آئیں تو ان کی حالت بہت خراب تھی اس وقت. ایسی کنڈیشن تھی کہ میں اب بیان نہیں کر سکتی ایسی. اور ہماری آؤٹ ریچ چونکہ 4 ڈسٹرکٹس ہے تو آؤٹ آف دا ڈسٹرکٹس بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں. بالکل. اچھا آپ نے زیادہ تر جو وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں نا تو اس میں ایک عورت مطلب جب آتی ہے بے آسرا ہو کے یا اس کو کسی ادارے کا پتہ لگتا ہے کہ جس طرح ہمارا ادارہ ہے تو وہ ہمارے ادارے آتی ہیں تو ان کو چاہیے ہوتا ہے شیلٹر. اکثر اپنے چھوٹے بچے بھی ساتھ لے کر آتی ہیں تو پھر ہم ان کو تھرو پراپر اپنے ریفرل پارٹنر کے ذریعے کچھ ایسے شیلٹرز بنے ہوئے ہیں دارالامان تو نہیں لیکن کچھ پرائیویٹ شیلٹر ہومز ہیں جہاں ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں. تو بہت سیویئر نیچر کے کیسز آ جاتے ہیں ہر کیس یونیک ہے اور زیادہ تر پھر کیسز میں ایسے ہوئے کہ وہ پھر مطلب ان کا اینڈ بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ انہوں نے مطلب کمپرومائز کر لیا. نہیں کمپرومائز نہیں کیا مطلب علیحدگی ہوگی مطلب ایک اچھا فیصلہ ہو گیا ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے. آپ نے بیچ میں ایک بات کی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں کیس کرنے میں بہت ٹائم لگا دیتی ہیں سپریشن ہو جاتی ہے حق نہیں ملتا. تو جب جس طرح ہم نے پہلے کیس کی بات کی کہ جی 1 مہینے کے 2 مہینے کے اندر اندر وہ تو ایک اسپیسیفک کیس تھا نا اس ٹائپ کے ڈیورس کیسز میں کتنے عرصے تک کیس کر سکتے ہیں کہ بھئی مجھے طلاق دے دی گئی حق میں نہیں دیا گیا. آپ کو جب آپ کے ساتھ وائلنس ہو رہی ہے تو آپ جائیں عدالت سے رجوع کریں کیس کریں. اگر 5 سال 10 سال بھی گزر گئے تو کر سکتے ہیں اس طرح. نہیں اسی طرح وہ تو اب ان کی وہ تو خود ڈیلے کرتی ہے نا کہ ہمارا گھر بس جائے. اگر ان کے بچے نہیں مطلب کہ اگر ڈیورس ہو چکی ہے جی حق مہر بھی نہیں ملا اور زیادتی بھی ہوئی ہے خرچہ بھی نہیں ملا بچوں کا کچھ بھی اس ٹائپ کے جو کیسز ہوتے ہیں اور ٹائم لگا اس کو عقل آنے میں اس کو آگاہی ملنے میں اس کو ٹائم لگا ہے نا. تو کیا پھر بھی پاسبل ہے کہ اس کے لیے تو وہ کر سکتی ہے کر سکتی ہے. ویسے عالیہ تا نہیں سوال تو جی آواز سنگا دے آواز نہ چلیں گے آواز کین یو سنگ نہ 10 سوال نہ مزدا او نہ اول دی ہوئی مانا بولے یار مشر کتن کو کئی خبروں کو مشر وہ ډېر زیاته موږ اول خبرو کې چې ډېر زیاته ټیلنټډ جنۍ ملټي ټیلنټډ بالکل
چې هغه چې شی دا پروفیشنل ناطخوا هم د تاسو به حیران یو چې دی چې بدل چې ماریا هم دا کوېسچن وکړو تاسو وایي چې دا به ماریا خو ماریا نه ده بالکل او کنه زه چې اوس دلته نه غانا شروع کوم نه شیشه میشه به ماتې ټوله او کنه ما आवाज والا هم بس جنازه چګیږي نو تاسو ته به اندازه سلی چې موږ سره چوک ناسته ده موږ سره مهویش ناسته ده او ډېر زبردست او ټیلنټډ ناطخوا ده دلته په خیبر شیشه باندې ډېر زیاته هم راغلی ده کنه جی جی د صحیح والا خبر ده کنه آپ کا سیکرٹ آؤٹ کر دیا ہم نے آپ تیار ہیں کچھ سنانا چاہیں گی جی ایک اشعار سنا دوں گی آپ جی 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدح سرا خالق اینو عام وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں ماشاء اللہ زه خو تیار هم چې دا بل اگنور او کنه ما دور زیادہ پشتو کے دو اشعار سنا جی جی سنا دے سنا دے غلام زدہ قائم پدوانو جہانونو غلام زدہ قائم پدوانو جہانونو مداحد مصطفیم پڑی قلی وزنونو مداحد مصطفیم پڑی قلی وزنونو شیداؤں گداز دا پاک نبی سروریم مداح امتی زداغ پیغمبریم چسل پی اللہ کڑی دے ددوانو جہانونو چسل پی اللہ کڑی دے ددوانو جہانونو مداحد مصطفیم پڑیر قلی وزنونو غلام زدہ قائم پدوانو جہانونو مداحد مصطفیم پڑیر قلی وزنونو ماشاءالله ډېر ماشاءالله ډېر زبردست اسی موږ سره لګه دوکه مشوخه چلو دغه پښتو ورزي لګ لګ ورزي وای لګ لګ ورزي لګ لګ ورزي ډېر ډېر نه ورزي نا اته ډېر خوندم کو کنه چې سوال په پښتو کې او جواب په اردو کې او نه خبر هم دا ماشاءالله موږ ولکتم کې هم تکړه دي او ته اردو هم سمجھ ورجي پښتو هم سمجھ ورجي دا خبر نه ده ته څنګه یا نه وي ماشاءالله تاسو پروفیشنل ناطقه هم یو بیا د سره یو لایر هم یو بیا هیومن رائټ اکټیویسټ هم یو دا څنګه واړه لکه یو زنانه او بیا ظاهري خبره تاسو بکور هم
مور پلار مو به هم میرټ خو نه یو تاسو کنه No, I'm single. دا ګور کنه نو ظاهري خبر ته بیا هم کوروال کارونه خو ظاهري خبر دی کوروال چې نور امي ابو ورونه خويندې ته هم ټایم ورکوي بالکل نو دا به څنګه سره مینج کوي و زنانا ماشاءالله دوره تکړه د سه ډېری هم زنانه چې ګوري باول کا یو زنانه کور کار هم کوي زه خو ډېر ستړي یا چیرې بس سکول ته هم لاړه سي بیا وایي زه کور کار هم نه سکولای هغه زنانه ته بچ داسې میسج ورکوي چې آیا زنانه کولای سي او دا تاسو خپل چرنګ بیلنس کوو بیلنس تو اس طرح سے ہے کہ مطلب ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ایسے ہی نہیں کہتے کہ آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں تو ٹیلنٹ تھا یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے ہر کسی میں مطلب بچپن سے اگر میں اپنی ناتوانی کی بات کروں تو یہ بچپن سے ہی تھا پھر باقاعدہ سیکھا اور ڈفرینٹ ایوارڈس بھی اس پہ لے چکی ہوں ماشاءاللہ ابھی نامینیشن بھی ہوئی ہے ایک ایوارڈ کے لیے جسٹیشیا ایوارڈ ہے اس کے لیے نامینیشن ہوئی ہے بس انشاءاللہ پوری امید ہوں کہ اس میں بھی ہو جائے گا اور میں خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر وہ اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہیں یا ان کا کوئی ڈریم ہے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے ان کو محنت کرنی ہوگی ایسا نہیں ہے کوئی خواب بغیر محنت کے پورا نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو کنٹینیوس اسٹرگل کرنی پڑتی ہے تبھی جا کر آپ اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جتنا بھی ہو سکے اپنی میں ان ویورس کو کہنا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم کروائیں ان کی جو بیسک ایجوکیشن ہے جو ان کا جو ڈریم ہے وہ جو چاہتی ہیں وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتی ہے وہ ان کو بالکل بہت بہت شکریہ میوش اور ماریا تاسو هم ډیر شکریہ مننه ډیر شکریہ بالکل قیمتي وخت راکړلای او کتون کو کزه یو خبر هم کوم خاص کر خپل زنانه ہوتا تاسو سره چیرته هم کور چې ظلم زیاتی کیږي یا تاسو ته خپل چې کوم تاسو ته رائټس لګیږي چې دا ما پر صحیح دا ما پر بد د خو تاسو ایغه پر आवाज نه اوچتاو کور چې غلي چې معاشره بچوي خلک بچوي او ایون زدا نه سکولای تاسو هر چې کولای سو خپل حق پاره خپل خلاف ظلم باندې आवाज اوچتاو خاموشه مچینه جو کله هم خاموشه چینه چرنګ چې ما مخکې هم خبر وکړه چې موږ صرف دغه یو ژوند ده د ژوند نه بیا دا بار بار نه راځي نو په خوشحالي او په خپل مرزي سره تیر کو او دې سره را کوم اجازت الله پامان